حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ احباب کی محبتوں کے پیش نظر اور حضرت اقبال طاہری صاحب کے حکم سے بندہ نچیز آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ بڑی مبارکباد کے مستحق ہیں وہ تمام معاونین منتظمین جنہوں نے اس محفل پاک کا اہتمام کیا، اسے سجایا۔ اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کی برکات سب کو نصیب فرمائے۔ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے یہ محفل پاک سجائی گئی ہے، اور مجھے ذمہ گفتگو کے حوالے سے جو موضوع دیا گیا ہے وہ ہے اسلام میں تجارت۔ تجارت کاروبار کو کہتے ہیں۔ اسلام اس حوالے سے کیا تعلیمات دیتا ہے؟ کیونکہ یہ مارکیٹ میں پروگرام ہے اور میرا یہاں پر پہلی دفعہ آنا ہوا، اور آپ احباب میں سے شاید کوئی مجھے جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، ہر انسان دوسرے انسان کے لیے نیا ہوتا ہے، اور حدیث مبارکہ کے مطابق الانسان مخفی تحت لسانہ، ہر انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوتا ہے، جب وہ بولتا ہے تو گویا اپنے آپ کو کھولتا ہے۔ تجارت کے حوالے سے چند کلمات گوش گزار آپ کے کرنے ہیں۔ حضرات محتشم، تجارت کرنا یہ بھی عبادت ہے، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی سنت ہے۔ رزق حلال کی تلاش یہ بھی ایک بڑا اہم کام ہے۔ تجارت کا تعلق رزق سے ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت جل شانہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو تم آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طور پر نہ کھایا کرو، الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، ہاں جو تم باہمی رضامندی سے تجارت کر لیتے ہو وہ تمہارے لیے جائز ہے۔ ایک دوسرے کا مال کھانا یہ جائز نہیں ہے۔ المسلم، مسلمان کون ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، کہ کسی کے مال کو وہ ہڑپ نہ کرے، کسی کی عزت پہ وہ حملہ نہ کرے، جس سے دوسرے سلامت رہیں وہ مسلمان۔ اور تجارت اس کے ذریعے کیا ہوتا ہے کہ انسان دوسرے کے مال کو اپنا مال نہیں سمجھتا، کہ ورنہ کسی کی کوئی چیز پڑی ہے وہ اٹھا کے استعمال نہیں کر سکتا۔ ہاں، تجارت کی وجہ سے یہ چیز جائز ہو جائے گی کہ خریدنے والے نے خرید لی، بیچنے والے نے بیچ دی، اب جس نے بیچی ہے وہ راضی ہے کہ یہ چیز تم لے لو، جس نے خریدی ہے وہ راضی ہے کہ یہ چیز میری ہو گئی۔ اب یہ جو ہے تجارت، اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرماتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے کسی پر زیادتی نہیں ہوتی، کسی کا مال ہڑپ نہیں ہوتا۔ تجارت کا بنیادی اور سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا جائے، اللہ کی ذات پر توکل کیا جائے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اللہ خود اس کی مدد فرماتا ہے۔ اور نبی مکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھا کرو، اللہ تمہیں پرندوں کی طرح رزق عطا کرے گا، پرندوں کی طرح رزق عطا کرے گا۔ جو صبح نکلتے ہیں خالی پیٹ، جب واپس شام کو لوٹتے ہیں تو پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ تم رب کی ذات پر بھروسہ رکھو، اللہ بھی تمہیں رزق عطا کر کے رہے گا۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان الرزق لیطلب العبد کما یطلب اجلہ، فرمایا رزق بندے کو ایسے ڈھونڈتا ہے جیسے بندے کو اس کی موت ڈھونڈتی ہے۔ موت بندے کے پیچھے پیچھے ہے نا، تو رزق بھی بندے کے پیچھے پیچھے ہے۔
جس طرح موت بندے کے لیے لکھ دی جاتی ہے، اسی طرح رزق بھی بندے کے لیے لکھ دیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا کہ لا تقتلوا اولادکم، فرمایا اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، مفلسی کے ڈر سے، محتاجی کے ڈر سے کہ بیٹا پیدا ہو جائے گا، بیٹی پیدا ہو جائے گی، اس کا رزق کہاں سے آ جائے گا، 2 بیٹے پہلے ہو گئے ہیں، 2 بیٹیاں پہلے ہو گئی ہیں، تیسرا آ گیا تو خرچہ کیسے ہوگا، فیسوں کا معاملہ ہے، روٹی پوری نہیں ہوتی، رزق پورا نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتا ہے نہ، رزق کی پریشانی کی وجہ سے تم نے اولاد کو مارنا نہیں ہے، اولاد کو ختم نہیں کرنا، اولاد کو مارنے کا سوچنا نہیں ہے۔ کیوں؟ نحن نرزقہم وایاکم، ہم تمہیں بھی رزق دیں گے، ان کو بھی رزق دیں گے۔ رزق کا ذمہ اللہ کے پاس ہے، اللہ کے ہاں ہے، اللہ رزق دے گا، اور اللہ نہ صرف تمہیں رزق دے گا بلکہ اس کو بھی رزق دے گا جو آنے والا ہے، بلکہ اس کی وجہ سے بندے کو بھی رزق ملتا ہے، اولاد کی وجہ سے بندے کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہاں پہ جو والدین بیٹھے ہیں وہ میری اس بات سے ایگری ہوں گے کہ یہ حقیقت ہے کہ بندے کو اپنے بچوں کی وجہ سے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو پہلی اور بنیادی بات یہ ہے اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا جائے کہ اللہ نے جو میرا رزق لکھا ہے نا وہ مجھے مل کر رہے گا۔ دوسری بات، بندے کو چاہیے کہ بندہ رب سے مانگتا رہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ سورۃ البقرہ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب میرے بندے اے محبوب میرے بارے میں آپ سے پوچھے تو کہہ دے میں بڑا قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے میں اسے عطا کر دیتا ہوں۔ تو رب سے مانگے تو صحیح، اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ رب سے مانگا جائے۔ دنیا میں کسی سے مانگیں تو شاید کوئی ناراض ہو جائے کہ مجھ سے کیوں مانگ رہے ہو، مجھ سے نہ مانگا کرو۔ کسی سے کچھ لینا بھی ہو نا تب بھی اسے مانگے تو وہ غصہ کر جاتا ہے کہ یار تمہیں دے دوں گا، کیوں مانگتے ہو بار بار، کیوں میرے دروازے پر آتے ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ بار بار اس کے دروازے پر جائے، بار بار اس سے مانگا جائے۔ حدیث مبارکہ میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور پھر فرمایا جب کوئی بندہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیتا ہے اللہ اس بات سے حیا فرماتا ہے کہ بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی لوٹا۔ اللہ اپنے بندے کو کچھ نہ کچھ ضرور عطا فرماتا ہے۔ تو بندے نے اگر رب سے نہیں مانگنا تو مانگنا کس سے ہے؟ تو رزق کے معاملہ ہو، پریشانی ہو، مشکل ہو، تنگ دستی ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، مانگنا کس سے ہے؟ ایاک نعبد و ایاک، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، مدد چاہتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا مانگی جائے، جو بھی رزق ہے، کوئی بھی کاروبار ہے، کوئی بھی تجارت ہے، اس میں دعا شامل کر لیں۔ اور یہاں پر ایک اور بات میں کہوں گا، ایک ہوتا ہے دعا کروانا اور ایک ہوتا ہے دعا لینا۔ دعا کروانے میں کیا ہے؟ آپ نے حاجی صاحب سے کہا حاجی صاحب دعا کرنا میرے لیے، قاری صاحب سے کہا قاری صاحب دعا کرنا، حافظ صاحب دعا کرنا، بچوں کو بلا لیا، پڑھوائی کروائی، دعا کروائی، کسی سے دعا کروائی، یہ ہے دعا کروانا۔ اور ایک ہوتا ہے دعا لینا۔ صوفیاء کے نزدیک دعا کروانے کی اہمیت نہیں ہے، دعا لینے کی اہمیت ہے۔ دعائیں لی کیسے جاتی ہیں؟ آپ جب اپنے باپ کے ہاتھ چومتے ہیں، جب آپ اپنی ماں کے پاؤں دباتے ہیں، پاؤں کا بوسہ لیتے ہیں، جب آپ کسی بزرگ کو سڑک پار کرواتے ہیں، جب آپ کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں، جب آپ کسی مشکل میں پھنسے ہوئے کی مشکل کو آسان کرتے ہیں، جب آپ کسی حاجت مند کی حاجت کو پورا کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ تجھے خوش رکھے، یہ آپ نے دعا لے لی، یہ آپ نے دعا لے لی۔ تو دعا لینے میں اور کروانے میں بڑا فرق ہے۔ آج ہر بندہ دعا کروانے کی طرف جاتا ہے لیکن دعا لینے کی طرف کوئی نہیں آتا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہاں نوجوان اور بچے بھی بیٹھے ہیں ان کے لیے یہ حدیث میں بیان کر رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک بندہ ایسا ہے جس کی دعا فوراً قبول ہوتی ہے اور رب کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے اس کی دعا میں، اس کی پہنچ میں کوئی رکاوٹ نہیں آتی۔ وہ بندہ کون سا ہے؟ کوئی حافظ ہے، کوئی قاری ہے، کوئی عالم ہے، کوئی صوفی ہے، بزرگ ہے، کوئی نعت خواں ہے، کوئی نقیب ہے، کوئی تلاوت کرنے والا ہے،
کون شخص ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ والد ہے، باپ ہے۔ کون ہے؟ باپ۔ جب کوئی باپ اپنی اولاد کے حق میں دعا کرتا ہے، وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو فوراً قبول فرما لیتا ہے۔ باپ کی دعا رد نہیں ہوتی۔ اب بچوں کے لیے یا اولاد جو بیٹھی ہے یا جن کے والدین حیات ہیں، ان کے لیے یہ میسیج ہے، پیغام ہے جو اس محفل سے لے کر جائیں، اپنے والدین کی خدمت کریں اور ان سے دعائیں لیں، کیونکہ وہ دعائیں ہیں جو فوراً قبول ہوتی ہیں۔ اور ضروری نہیں کہ ماں رابعہ بصریہ ہوگی تو دعا قبول ہوگی، ماں تو اپنے گوبر والے ہاتھ بھی اٹھا دے گی، وہ بھی اللہ کے عرش کو ہلا دے گی۔ ماں کی، باپ کی دعا فوراً قبول ہوتی ہے۔ تو دعا کے ذریعے بھی رزق میں اضافہ ہوتا ہے، تو دعا کے ذریعے بھی تجارت میں برکت آتی ہے، دعا کے ذریعے بھی کاروبار میں برکتیں آتی ہیں، تو دعا کی جائے۔ تیسری بات، رزق اور تجارت کے حوالے سے جو بھی کام آپ نے کرنا ہے، جو بھی کاروبار کرنا ہے، جو تجارت کرنی ہے، اس کا استخارہ کر لیا جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو استخارے کی تعلیم اور تربیت ارشاد فرمائی۔ فرمایا جو بھی کام کرنا ہو اپنے رب سے مشورہ کر لیا کرو۔ باقاعدہ احادیث میں پوری ایک دعا ہے، دعائے استخارہ کے نام سے۔ اسی طرح نماز ہے، اس کو نماز استخارہ کہا جاتا ہے، استخارے کی نماز۔ اب آج کل کیا ہوتا ہے، تھوڑی سی پریشانی آئی، مشکل آئی، مثال کے طور پہ دکان ہے، گاہک نہیں آیا، 10 بج گئے جی، 8 بجے سے دکان کھولی، 2 گھنٹے ہو گئے، گاہک نہیں آیا۔ جہاں کہیں دیکھا کوئی بیٹھا ہوا ہے عامل شامل، اس کے پاس چلے گئے، فلاں بابا بڑا پہنچا ہوا ہے، فلاں عامل بہت پہنچا ہوا، اس کے پاس چلے گئے، اس سے جا کے حساب لگوانا ہے۔ کیا حساب لگوانا ہے؟ کاروبار نہیں چل رہا۔ اللہ کے بندو، اس سے منع کیا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو کوئی شخص کسی کاہن یا نجومی کے پاس جائے اور اسے جا کر دریافت کرے، اس پر یقین رکھے، اللہ اس کی 40 دن کی دعا قبول نہیں کرے گا، اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی، اس کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی۔ کہ وہ اس کے پاس کیوں گیا، اس نے اس کی بات کو کیوں مانا، اس کی بات پر یقین کیوں رکھا؟ تو اس سے منع کیا گیا۔ یہ جو حساب لگوانا، پامسٹری، ایسٹرالوجی، ہاتھ دکھانا، ستاروں کا علم، ذائچہ نکلوانا، یہ ساری چیزوں سے اسلام نے منع کیا۔ اسلام سے پہلے یہ ساری چیزیں ہوتی تھی، دور جاہلیت میں عرب کے اندر باقاعدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبریاں بھی سنائی گئی نجومیوں کی طرف سے، کاہنوں کی طرف سے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع فرما دیا۔ تو یہ جو حساب لگوانا اور اس طرح کی چیزیں یہ جائز نہیں، لیکن استخارہ جائز ہے۔ استخارہ کیا ہے؟ استخارہ ہوتا ہے مشورہ کرنا۔ کس سے؟ رب سے مشورہ کرنا، رب سے مشورہ کرنا۔ کس سے مشورہ کرنا؟ اللہ سے مشورہ کرنا۔ اس میں بھی اب لوگ کہتے ہیں جی قاری صاحب سے استخارہ کرواتے ہیں، فلاں بندے سے استخارہ کرواتے ہیں، تو لوگ ہمارے پاس بھی آتے ہیں، لیکن ذاتی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ استخارہ جو ہے یہ بندے کو خود کرنا چاہیے۔ رب صرف قاری صاحب کا تو نہیں ہے نا، رب تو آپ کا بھی ہے۔ آپ کا یقین کیوں نہیں ہے اپنے رب پہ؟ یقین پختہ رکھیں اپنے رب پر۔ وہ رب سب کو دینے والا ہے، وہ سب کی سننے والا ہے، وہ سب کو جاننے والا ہے، وہ سب کو نوازنے والا ہے۔ آپ خود استخارہ کریں۔ اب طریقہ کیا ہے یہ بھی میں بتا دیتا ہوں۔ رات کو سونے سے قبل 2 رکعت نفل پڑھیں استخارے کی نیت سے۔ 2 رکعت نفل، نارمل جیسے نفل ہوتے ہیں ویسے آپ پڑھیں، اور نفل پڑھنے کے بعد اب دعا مانگے۔ ویسے تو وہ پوری دعا ہے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک، یہ پوری ایک دعا ہے، لیکن اس کا ترجمہ یا اس کا مفہوم مختصر میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ یا اللہ میں تجھ سے اس کام کی بھلائی مانگتا ہوں، اگر یہ کام میرے حق میں بہتر ہے تو یہ میرے نصیبوں میں کر دے، یا اللہ پھر یہ مجھ پر ظاہر فرما دے، اور اگر یہ کام میرے حق میں بہتر نہیں ہے، برا ہے، تو اسے مجھ سے دور کر دے، اور اس کے برے ہونے کو بھی مجھ پر ظاہر کر دے۔ یہ طریقہ ہے۔ اس کے بعد سو جائیں۔ علماء فرماتے ہیں خواب کے اندر اگر سفید یا سبز نظر آئے تو سمجھو بہتر ہے، اور اگر سرخ یا سیاہ یا گدلا نظر آئے تو سمجھو بہتر نہیں ہے۔ کوئی بھی کام کرنا ہو اس سے پہلے اپنے رب سے مشورہ کر لیا جائے، استخارہ کر لیا جائے۔ اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ تعالی، حدیث مبارکہ میں کہا گیا مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے سب جان لیتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا دل کہہ رہا ہوتا ہے یار یہ کام نہیں صحیح، تو وہ دل کی سنیں، وہ دل کی مانیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ انسان اپنے دل سے فتویٰ لے، اس کا دل کس طرف مائل ہے۔ اگر بندہ مومن ہوگا، اس کے اندر ایمان کی حلاوت ہوگی، تو اس کا دل اس کو کبھی بھی برائی کی طرف نہیں لے کے جائے گا، اس کو اچھائی کا مشورہ دے گا۔
تو استخارہ کر لیا جائے۔ چوتھی بات تجارت یا کاروبار کے حوالے سے کہ اپنی تجارت میں سے عبادت کے لیے بھی وقت نکالا جائے۔ قرآن مجید میں سورۃ الجمعہ ہے، اس کا شان نزول اگر پڑھیں تو وہ یہ سورۃ الجمعہ کیوں نازل ہوئی؟ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ جمعے کا وقت تھا، حضور علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور ادھر قافلہ آ گیا غلے سے بھرا ہوا، اور سارے جو لوگ تھے وہ خریداری کرنے کے لیے باہر چلے گئے۔ آپ خاموشی اختیار کریں بچے، محفل کے آداب کے خلاف ہے۔ تو وہ سارے لوگ جو ہیں وہ غلے کے لیے چلے گئے۔ اب جب وہاں گئے تو ادھر حضور علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اب وہ حضور علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور لوگ چھوڑ کر جو ہے وہ خریداری کے لیے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الجمعہ نازل فرمائی، فرمایا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، خرید و فروخت چھوڑ دو، جب اذان ہو جائے فوراً نماز کے لیے آ جائے۔ تو عبادت کے لیے وقت نکالا جائے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو کوئی بندہ اپنے کاموں میں سے عبادت کے لیے فارغ ہو جاتا ہے، اللہ اس کے کاموں میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ آج اس قدر مادہ پرستی کا دور ہے، اس قدر نفسا نفسی کا دور ہے، معاش کے پیچھے انسان اس قدر آگے بڑھا ہوا ہے کہ اپنے رب کو بھول گیا۔ کسی نے کیا خوب جملہ بولا، رزق کی تلاش میں ہم رازق کو بھول گئے، رزق کی تلاش میں ہم رازق کو بھول گئے۔ لیکن اگر رازق کو راضی رکھیں گے نا تو رزق پیچھے پیچھے آئے گا۔ سلطان محمود غزنوی کا مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا۔ سلطان محمود غزنوی نے ایک دفعہ اپنے دربار میں اپنے جتنے بھی حاضرین تھے ان سے کہا کہ جس نے جس شے پر ہاتھ رکھ دیا نا وہ شے اس کی ہو گئی، جس نے جس چیز پر ہاتھ رکھ دیا وہ چیز اس کی ہو گئی۔ اب کوئی جو ہے وہ سونے پر ہاتھ رکھ رہا ہے، کوئی چاندی، کوئی ہیرے جواہرات موتی، جس چیز پر ہاتھ رکھے گا وہ اس کی ہو گئی۔ اس کا جو خاص غلام تھا ایاز، اس نے سلطان محمود غزنوی کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا۔ اس نے کہا یہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا حضور آپ نے ہی تو اعلان کیا جس نے جس پر ہاتھ رکھ دیا وہ اس کی ہو گئی، مجھے چیزیں نہیں چاہیے، مجھے چیزیں دینے والا چاہیے۔ تو رزق کے پیچھے بھاگیں گے تو رزق تو آگے آگے جائے گا، آپ رازق کے پیچھے بھاگیں رزق خود آپ کے پیچھے بھاگے گا۔ تو اپنے کاروبار میں سے، اپنی تجارت میں سے کچھ وقت عبادت کے لیے بھی نکالیں۔ جو فرض نماز وہ فرض ہے، اس کی معافی نہیں ہے، اس کی معافی نہیں ہے۔ یہ آپ ہرگز نہ سوچیں کہ ہم کاروبار کر رہے ہیں، ہم تجارت کر رہے ہیں تو لہذا نماز کا وقت ہو گیا تو کوئی بات نہیں۔ نہیں، نماز فرض عین ہے، فرض عین ہے، اس کی معافی نہیں ہے۔ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں تو لیٹ کے، لیٹ کے نہیں تو اشارے سے پڑھ لو، معافی نہیں ہے۔ پانی سے وضو نہیں کر سکتے، تیمم سے کر لو، نماز کی معافی نہیں ہے۔ نماز ہر حال میں پڑھنی ہے، تو لہذا عبادت کے لیے وقت نکالا جائے، اس سے بھی کاروبار میں برکت آتی ہے۔ ایک اور اہم پوائنٹ اسی حوالے سے وہ یہ ہے صبح سویرے بیدار ہوا جائے، صبح سویرے اٹھنا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہم بارک لامتی فی بکورہا، یا اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکتیں رکھ دے۔ اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو کوئی تم میں سے کسی کام کا ارادہ رکھتا ہو اسے چاہیے وہ صبح سویرے کیا کرے، اللہ نے اس وقت میں برکتیں رکھی ہوئی ہیں۔ اب میں اور آپ غور کریں تو شاید ہمارا نظام الٹ ہو گیا، اب راتیں جاگتے ہیں اور صبح ہوتی ہے تو سوتے ہیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ امیری ہے، امیری۔ امیری سے مراد کیا ہے؟ یہ جو میں وجہ بتا رہا ہوں یہ بڑی غور و فکر کے بعد یہ وجہ ملی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے ابھی بھی دیکھ لیں نا، وہ دیہات، وہ گاؤں جہاں امیری نہیں ہے، غربت ہے، وہاں یہ بڑے بڑے فانوس نہیں ہیں، وہاں لائٹیں نہیں ہیں، تو وہاں جیسے ہی عشاء کا وقت آیا اندھیرا آ گیا لوگ سو گئے۔ اب شہروں میں کیا ہے؟ امیری ہے، بڑی بڑی لائٹیں ہیں، فانوس ہے۔ اب امیری نے جو ہے وہ راتوں کا سکون چھین لیا، بڑی بڑی لائٹیں لگی ہوئی ہیں، فانوس لگے ہوئے ہیں، تو نیند کہاں سے آئے گی؟ وہ چہل پہل ہے، رات کے وقت جو ہے وہ بالکل بہاریں آئی ہوئی ہیں بازاروں میں، اور جیسے ہی صبح ہوئی تو ویرانی چھائی ہوئی ہے۔ اور گاؤں کے ماحول میں کیا ہوتا ہے؟ جیسے صبح روشنی پھوٹی تو ہر طرف جو ہے وہ کوئی بندہ چارہ لینے جا رہا ہے، کوئی دودھ دھونے جا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے صبح کے وقت میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے صبح کے وقت میں برکت رکھی ہے۔ اگر کوئی رزق کا صحیح متلاشی ہے اسے چاہیے کہ وہ صبح فجر کی نماز کی پابندی کرے اور فجر کی نماز کے بعد رزق کی تیاری کا اہتمام شروع کر دے، اللہ تعالیٰ اس کو خود رزق عطا فرما دے۔
رزق اس کے پیچھے پیچھے آئے گا، اس کی تجارت میں، اس کے کاروبار میں، اس کے رزق میں برکتیں شامل ہو جائیں گی، کیونکہ یہ نبی کا فرمان تو اس میں جھوٹ کا احتمال ہے ہی نہیں۔ فرمایا صبح کے وقت میں اللہ نے برکتیں رکھی ہیں۔ لین دین میں سچائی اختیار کی جائے، لین دین میں، کاروبار میں، اور اس کی اس وقت اشد ضرورت ہے۔ خریدار ہو، بائع ہو یا مشتری ہو، خریدار ہو یا بیچنے والا ہو، دونوں کے اندر لین دین میں سچائی ہونی چاہیے۔ ابھی حضرت نے ایک حدیث مبارکہ پیش کی، وہی حدیث مبارکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التاجر الصدوق الامین مع الصدیقین والشہداء والنبیین۔ فرمایا جو سچا اور امانت دار تاجر ہوگا نا، وہ قیامت والے دن نبیوں، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ سچا اور امانت دار۔ اب یہاں پہ اس کا بھی بڑا مسئلہ ہمارے معاشرے میں، ایک ریڑھی لگانے والے سے لے کے، چھپڑی لگانے والے سے لے کے، پارلیمنٹ میں بیٹھنے والے تک، بڑی کرسی اور بڑے عہدے پر بیٹھنے والے تک، ہر بندہ یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہاں پہ میں فراڈ کر لوں، کہاں کس طریقے سے کسی کو دھوکہ دے سکتے ہیں۔ تو یہ دھوکہ دینا یہ ایمان اور اسلام کے خلاف ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ باہر تشریف لائے تو آپ نے اناج کا ایک ڈھیر دیکھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں ہاتھ لگایا تو آپ کی انگلی مبارک جو ہے وہ تر ہو گئی۔ آپ نے فرمایا تاجر ہو یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ بارش آئی تھی تو اناج گیلا تھا، تو ہم نے گیلا اناج نیچے کر دیا، خشک اناج اوپر کر دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام غصے میں آئے، جلال میں آئے، اور آپ نے ارشاد فرمایا اگر اناج گیلا تھا تو اس کو تم نے اوپر کیوں نہیں رکھا تاکہ دیکھنے والوں کو پتہ چلے کہ اناج گیلا ہے، تر ہے۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر ارشاد فرمایا جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ تو کسی کو دھوکہ دینا، اب خریدار بھی دھوکہ دے جاتے ہیں، جعلی نوٹ دے جاتے ہیں دکانداروں، تو وہ بھی دھوکہ دے رہے ہیں۔ بیچنے والا، چیز دینے والا، وہ بھی دھوکہ دے دیتا، 2 نمبر چیز دے دی، جو ریکوائرمنٹ تھی خریدار کی وہ پوری نہیں کی۔ بلکہ یہاں پر ایک اور بات بھی میں کہوں گا، اور یہ بڑی پتے کی اور نقطے کی بات ہے۔ آج کل مارکیٹ کے اندر جو گاہک کی ڈیمانڈ ہوتی ہے نا، مارکیٹ میں بھی وہی چیز آتی ہے۔ میں دوبارہ جملہ دہراؤں گا اور اس میں کئی چیزیں شامل ہو سکتی ہیں اس جملے میں۔ جو گاہک کی ڈیمانڈ ہے نا، مارکیٹ میں بھی وہی چیزیں آ رہی ہیں۔ جو گاہک کی ڈیمانڈ ہے مارکیٹ میں وہی چیز آ رہی ہے۔ میں پھر جملہ دہرا رہا ہوں صرف آپ کی توجہ کے لیے، جو گاہک کی ڈیمانڈ ہے مارکیٹ میں وہی چیز آ رہی ہے۔ تو اپنی ڈیمانڈ کو بہتر کریں۔ گاہک کی ڈیمانڈ ہی غلط ہے، اگر اس کی ڈیمانڈ صحیح ہو جائے تو مارکیٹ میں چیزیں بھی اچھی ہیں۔ آج کیا وجہ ہے کہ نہ صورت میں شریعت ہے، نہ عمل میں شریعت ہے، نہ کردار میں شریعت ہے۔ ہماری محافل کا رنگ ڈھنگ کیوں بدل گیا؟ ہماری مساجد کا نظام کیوں گڑبڑ ہو گیا؟ کیوں درم برم ہو گیا؟ ہمارے جملہ معاملات، جتنے بھی یہ تو صرف میں نے مذہبی معاملات آپ کے سامنے رکھے، جتنے بھی معاملات ہیں وہ سارے خراب ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ گاہک کی ڈیمانڈ ہی غلط ہے۔ تو مارکیٹ میں وہی چیزیں آنی ہیں۔ پھر ایک دکان سے جا کے جب آپ کہتے ہیں کہ جی مجھے جو ہے وہ سپرائٹ دے دیں، وہ کہے گا میں نے پیپسی رکھی ہوئی ہے، میں نے کوک رکھی ہوئی ہے۔ یہ دوسرا بندہ آتا ہے وہ آ کے کہتا ہے سپرائٹ دے دیں، تیسرا آ کے کہتا ہے سپرائٹ دے دو، چوتھا آ کے کہتا ہے سپرائٹ دے دو۔ اس نے کے پاس تو جتنا بھی جو وہ کوک کا اور پیپسی کا سٹاک پڑا اس نے سارا بھیجنا، اس نے کہنا یار سپرائٹ بھیجو، یہ تو بکتی نہیں۔ تو جب مارکیٹ میں گاہک کی ڈیمانڈ جو ہے وہی ہوگی تو پھر مارکیٹ میں وہی چیزیں آئیں گی۔ تو اپنی ڈیمانڈ کو بہتر کریں، اور خریدار، خریدنے والا اچھی چیز کی ڈیمانڈ کرے گا تو بیچنے والا بھی اچھی چیز مارکیٹ میں لے کر آئے گا۔ جب سستی چیزیں خریدیں گے تو پھر وہ گھٹیا چیزیں ہی بیچنے پر مجبور ہوں گے وہ بھی۔ تو لہذا لین دین میں سچائی اختیار کرنا یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا محنت سے رزق کمانا اور اس میں محنت کرنا۔ فرمایا انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں، الکاسب حبیب اللہ، اور جو محنت کر کے کمائے گا وہ بھی اللہ کا حبیب ہے۔ یہ کوئی چھوٹا منصب، چھوٹا عہدہ نہیں، بہت بڑی بات ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں اللہ کا حبیب ہوں، اور یہ رتبہ کسی اور نبی کو نہیں ملا۔ خلیل ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ روح اللہ ہیں، حضرت موسیٰ کلیم ہے، کلیم اللہ ہیں، لیکن حضور نے فرمایا میں حبیب اللہ ہوں، اور جو محنت کر کے کمائے گا وہ بھی اللہ کا حبیب ہے۔ اسی طرح فیاضی اور نرمی کا برتاؤ رکھنا ایک دوسرے کے ساتھ، لین دین کے معاملات میں،
خوش اخلاقی بہت ضروری ہے، بلکہ ابھی ایک ریسرچ ہوئی کہ کوئی بھی کاروبار کرنے والا اپنے کاروبار کو بہتر کیسے کر سکتا ہے. آپ کسی موٹیویشنل سپیکر سے بھی رابطہ کریں کہ یار ہمیں کوئی گر بتاؤ ہم اپنے کاروبار کو کیسے بہتر کریں، تو سب سے پہلا گر اگر وہ آپ کو بتائے گا نا تو وہ یہی ہوگا کہ اپنے اندر خوش اخلاقی پیدا کرو. آپ جب کسی گاہک کے ساتھ پیار سے محبت سے پیش آتے ہیں، جب آپ اس کو عزت دیتے ہیں نا، وہ کہتا ہے یار یہ بندہ بہت اچھا ہے، یار چیز مہنگی بھی دے رہا ہے کوئی بات نہیں، بندہ اچھا ہے، اس نے بڑے پیار سے ہمیں بلایا، بڑے پیار سے ہمیں بٹھایا. یہ چیز اس وقت اس کی اشد ضرورت ہے. اور آپ کر کے دیکھیں، یہ نسخہ آزما کر دیکھیں. اگر آپ کے ماتھے پر تیوری ہوگی، ماتھے پر بل ہوں گے اور آپ غصے میں ہوں گے، آپ کہیں گے جا نہیں ہے، کہانی ہے نہیں ہے، وہ دوبارہ آپ کی دکان پہ کبھی نہیں آئے گا. جب آپ اسے پیار سے محبت سے پیش آئیں گے نا تو پھر وہ آپ کا ہو جائے گا. حضور علیہ السلام نے بڑے سے بڑے دشمنوں کو زیر کیا، بڑے سے بڑے دشمنوں کو اپنا بنا لیا. کیسے؟ حسن اخلاق کی دولت سے. ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا. حضور علیہ السلام نے فرمایا مومنوں میں کامل ترین ایمان والا وہ ہے جو ان میں اخلاق کے لحاظ سے سب سے اچھا ہے. جس کا اخلاق اچھا ہے وہ بندہ سب سے اچھا ہے. تو اپنی گفتگو میں نرمی لائیں، اپنے رویے میں تھوڑی نرمی لائیں، پیار کریں، محبت دیں. فرمایا ولم یوقر کبیرنا لیس منا. فرمایا جو بڑوں کا ادب نہ کرے وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں. اسلام تو سکھاتا ہی ادب ہے. بے ادبی کا تصور اسلام کے اندر ہے ہی نہیں کہ اسلام کی تعلیم ہو اور بے ادبی سکھائی جائے. نہ، بڑوں کا ادب کریں، خواتین کا ادب کریں، بچوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آئیں، تو پھر انشاءاللہ دیکھیں کیسی بہاریں آتی ہیں آپ کے کاروبار میں، کیسی برکتیں آتی ہیں آپ کی تجارت میں. اسی طرح ناپ تول میں کمی نہ کریں. قرآن مجید میں پوری سورہ مبارکہ نازل ہوئی، سورۃ المطففین، ویل للمطففین. اللہ فرماتا ہے ہلاکت ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون. جب کسی سے کوئی چیز لینی ہوتی ہے پوری پوری ناپ کر لیتے ہیں. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. اور جب کسی کو دینی ہوتی ہے تو گھاٹا کر کے دیتے ہیں. اب یہ دیکھیں کتنی آسان سی اور ہمارے معاشرے میں جو ایک رائج العمل بات ہے، اللہ نے قرآن میں صدیاں پہلے بیان فرما دی. فرمایا جب کسی سے چیز لیتے ہیں تو پوری ناپ تول کر لیتے ہیں کہ بھی کم نہ ہو، اور جب کسی کو دینی ہوتی ہے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر اس کو کم کر کے، گھٹیا کر کے بیچ دیتے ہیں. اللہ فرماتا ہے اس چیز سے ڈرانے کے لیے اللہ نے کیا، بچانے کے لیے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا لیوم عظیم، ڈرو اس دن سے جو بہت بڑا دن ہوگا. یوم یقوم الناس لرب العالمین. اور اس دن تم نے رب کے سامنے بھی جانا ہے. تو کیا جواب دو گے؟ قوم مدین کیوں ہلاک کی گئی؟ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، کیونکہ وہ ناپ تول میں کمی کرتی. سورۃ الرحمن کی 4-5 آیت میں اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا کہ اللہ تقسطوا فی المیزان واقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان. فرمایا ناپ تول میں کمی نہ کرو، گھاٹا نہ کرو. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تم کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تم پورا کر کے دیکھو، اللہ تمہیں جو ہے وہ رزق میں فراوانی عطا فرماتا ہے. تو لہذا ناپ تول میں کمی، اس سے بھی رزق میں برکت ختم ہو جاتی ہے. آخری 2 پوائنٹ ہیں، بس یہ ذکر کر کے اپنی گفتگو کو میں ختم کرتا ہوں. ایک اور بڑا اہم پوائنٹ وہ ہے اپنے رزق میں سے، اپنے کاروبار میں سے، اپنی پروفٹ میں سے جتنا بھی نفع ہوا ہے اس میں سے کچھ حصہ اللہ کی راہ کے لیے مختص کر لیں. اور یہ بھی بڑا کمال اور مجرب نسخہ ہے، آپ کر کے دیکھیں. اگر آپ کی آج کے دن کی آمدنی ہوئی ہے 1000 روپیہ آپ نے کمایا ہے، 2000 روپیہ کمایا ہے، اس میں سے آپ پرسنٹیج فکس کر لیں کہ 10% جو ہے نا اپنی کل کمائی میں سے یہ میں نے اللہ کی راہ کے لیے وقف کرنا ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ اسی وقت دے دیں کسی کو، کر لیں تو وہ بھی ٹھیک ہے، ورنہ آپ اس کو ایک باکس بنا لیں، ایک کمیٹی ڈال لیں آپس میں، یا اس کو ویسے جوڑتے جائیں اور جوڑتے جائیں اور پھر وہ جب ایک ذخیر رقم جمع ہو جائے آپ کے پاس، پھر وہ کسی غریب کو دیں، کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کریں. یہ ہے اللہ کے ساتھ تجارت. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ جب مدینہ میں قحط تھا اور وہ 100 اونٹ غلے سے بھرے ہوئے لدے ہوئے آئے اور مدینے کے سارے تاجر اکٹھے ہو گئے کہ اے عثمان ہم تمہیں اس کا 10 گنا زیادہ نفع دیتے ہیں، یہ ہمیں دے دو. حضرت عثمان غنی نے کہا نہیں، میں اس سے زیادہ نفع والے کو بیچ دوں گا، اس سے جو زیادہ نفع دے گا نا یہ سارا غلہ میں آج اس کو دوں گا. سارے حیران پریشان ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، حاضری لگانے لگے، یار کون سا تاجر ہے جو رہ گیا ہے جی، انہوں نے کس کو دینا ہے؟ پوچھنے لگے سارے تاجر تو جہاں اکٹھے ہو گئے، آپ نے کس کو دینا ہے؟ اس سے زیادہ نفع کون دے گا؟ فرمایا وہ میرا رب ہے جو اس سے بھی زیادہ نفع مجھے دے گا.
کہا وہ 10 نہیں 70 نہیں 700 گنا تک مجھے عطا کر دے گا۔ وہ سارے 100 اونٹ گلے سے لدے ہوئے بھرے ہوئے وہ سارے کے سارے فقیروں غریبوں محتاجوں میں تقسیم کر دیے۔ تو دنیا آج ان کو نام بھی تو وہی دیتی ہے نا، عثمان غنی، غنی مالدار۔ تو آپ اگر مالدار بننا چاہتے ہیں، اگر رزق کی فراوانی چاہتے ہیں، تو اپنے رزق میں سے کچھ حصہ اللہ کی راہ کے لیے مختص کر دیں۔ 2016 کی رپورٹ مصر کا ایک وہ مشہور شخص کہ وہ 9 لوگ تھے، اب وہ میں اس واقعے کو بھی مختصر کروں کہ وقت کافی ہو رہا ہے، آپ کا بھی خیال ہے۔ تو وہ 9 لوگ تھے، جب یونیورسٹی سے فارغ ہوئے، اکٹھی تعلیم حاصل کی، تو اس کے بعد انہوں نے کہا یار مل کے کوئی کاروبار کرتے ہیں۔ جو کاروبار انہوں نے چوز کیا اس کے لیے ان کو 10 بندے چاہیے تھے۔ اب 9 بندے ملے، 10ویں بندے کی تلاش میں ہیں، 10واں بندہ کوئی نہیں ملا۔ پھر اس نے سوچا کہ یار 10واں بندہ مل گیا، سارے حیران، کہتے کون ہے، ملواؤ اس سے۔ کہا اس سے مل نہیں سکتے، وہ 10واں بندہ جو ہے نا، وہ 10واں جو حصہ ہوگا نا، وہ اللہ تعالیٰ کا ہوگا، ہم اس کو شامل کرتے ہیں اپنے کاروبار میں۔ اللہ کی رضا کے لیے ایک حصہ جو ہے نا، وہ سب کو 9 حصوں میں تقسیم کرنا ہے، تو ایک حصہ جو ہوگا نا، وہ 10واں حصہ وہ اللہ کی رضا کے لیے مختص کر دینا ہے۔ رپورٹ میں لکھا گیا کہ وہ بندہ جو تھا، اس نے 10واں حصہ اللہ کی رضا کے لیے مختص کیا۔ وہ بندہ مصر کا امیر ترین شخص ہے، امیر ترین شخص، اور اس نے کئی رفائی ادارے بنائے، اور اس کے جنازے میں لاکھوں افراد، اور مصر کا سب سے بڑا جنازہ تھا وہ۔ 2016 کی رپورٹ اخبار کے اندر بھی وہ چھپا، آپ نیٹ پہ بھی اس کو سرچ کر سکتے ہیں۔ تو یعنی کہ اللہ کی رضا کے لیے جب آپ مختص کر لیتے ہیں نا، اللہ کا حصہ جب آپ نکال لیتے ہیں، اللہ کے ساتھ جب آپ تجارت کرتے ہیں، تو قرآن میں فرمایا گیا مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ۔ فرمایا مثال یوں سمجھو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی، جیسے ایک بیج تم نے زمین میں لگایا، اس میں سے جو ہے وہ کومپل نکلی، اور اس میں سٹا لگا، اور ہر سٹے میں جو ہے وہ 100 دانہ ہو۔ فرمایا یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی مثال ہے۔ اور سود بظاہر اس سے مال جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، بڑھ رہا ہوتا ہے کہ 10 کے بدلے 15 آ رہے ہیں، 10 کے بدلے 20 آ رہے ہیں، لیکن اصل میں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ فرماتا ہے سود تمہارے مال کو ختم کر دے گا۔ ہم نے کئی ایسے لوگ دیکھے جو ہمارے پاس آئے دعاؤں کے لیے، استخاروں کے لیے، اور وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ سود لیا تھا، اس وجہ سے مال جو ہے وہ سارا کا سارا جو ہے وہ برباد ہو گیا۔ اور جو صدقہ دیتے رہتے ہیں اپنے مال میں سے، ان کے رزق میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ تو اپنے کاروبار میں سے، اپنی تجارت میں سے کچھ حصہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی راہ کے لیے وقف کر کے دیکھیں، مختص کر کے دیکھیں، پھر دیکھیں کیسی برکت آتی ہے۔ اب آخری پوائنٹ، اسی حوالے سے میں بات ختم اپنی کرتا ہوں۔ تجارت یہ بعد کا معاملہ ہے۔ قرآن مجید سورۃ التوبہ کی آیت میں ارشاد فرمایا گیا قل ان کان آباؤکم، تجارت ہم کس لیے کرتے ہیں؟ اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، محتاجی سے بچنے کے لیے۔ اگرچہ بہت اچھا عمل ہے، عبادت بھی ہے، رب کی عنایت بھی ہے، رب کا کرم بھی ہے کہ ہم تجارت کر رہے ہیں، لیکن یہ تجارت ہو رہی ہے ماں باپ کو خرچہ دینے کے لیے، یہ تجارت ہو رہی ہے بیوی بچوں کا خرچہ پورا کرنے کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ۔ اللہ فرماتا ہے محبوب آپ لوگوں کو کہہ دیجئے، اگر تمہارے ماں باپ، اگر تمہارے بیٹے، اگر تمہارے بھائی، اگر تمہاری بیویاں، اگر تمہارا خاندان، اگر تمہارا وہ مال جس کے چلے جانے کا تمہیں ڈر لگا رہتا ہے کہیں یہ مال کوئی چوری کر کے نہ لے جائے، اس مال کی حفاظت کرو، اور تمہاری وہ تجارت جس کی تم جو ہے حفاظت کرتے ہو، خیال رکھتے ہو، تجارت تخشون کسادہا، جس کے ختم ہو جانے کا بھی تمہیں ڈر رہتا ہے کہیں میرا کاروبار ٹھپ نہ ہو جائے، وہ تجارت بھی فرمایا احب الیکم من اللہ ورسولہ، کیا یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پسندیدہ ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ تمہیں ان چیزوں سے محبت ہے؟ نہیں، اگر ایسا ہے نا تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ ان چیزوں سے محبت ہے، پھر رب کے عذاب کا انتظار کرو، رب کے عذاب کا انتظار کرو۔ تو آپ دیکھیں، غور کریں، اس وقت جو معاشی صورتحال ہے، جو مہنگائی ہے، جو ملک کی صورتحال ہے، بہت نازک صورتحال ہے، ہر بندہ اس سے پریشان ہے، ہر بندہ اس سے جو ہے وہ پریشان ہے، ہر بندے کے گھر کے حالات اگر کھنگال کر دیکھیں تو بہت اجڑے ہوئے ہیں، ہر بندہ دلی طور پہ بہت اپسیٹ ہے۔ اب وہ کیسے صحیح ہوگا؟ کیونکہ ہم نے تجارت کو، مال کو، رشتوں کو اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ اہمیت دے دی، اور اللہ اور اس کے رسول کی اہمیت کو چھوڑ دیا۔
آپ اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کر کے دیکھیں، پھر اللہ تعالیٰ خود آپ کو بے نیاز کر دے گا ہر شے سے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت تقاضا کرتی ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیا جائے۔ اس وقت انڈیا میں حالیہ دنوں میں جو گستاخی کی گئی جے پی جی کی، جو نورپور شرما، جے پی جی وہی تھی، نورپور شرما جو ہے عورت بدبخت، اس نے جو گستاخی کی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک کا جو مذاق اڑایا، اور ہر دور میں یہ ہم مسلمانوں کو، امت مسلمہ کو اس طرح چھیڑنے کی سازش، علامہ اقبال نے کہا تھا نا، وہ ابلیس کا جو اس میں ایجنڈا تھا، اس میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جو نظم لکھی کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد کو اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ کہ مسلمان اپنے نبی سے محبت بڑی کرتے ہیں، ان سے ان کے دلوں سے محبت نکال دو، وہ کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جس جماعت میں موجود ہو نا، اس جماعت کے دلوں سے محبت نہیں نکالی جا سکتی۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، ناموس رسالت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے، جو راہ میں ہماری آئے گا ہم اس کو مار گرائیں گے، یہ مسئلہ ہے جب ایمان کا، کیا خطرہ ہے پھر جسم و جاں کا، اس مسئلے کو جو چھیڑے گا پھر تاج اچھالے جائیں گے، کیونکہ سب سے بڑھ کر اگر کوئی امتی پیار کرتا ہے تو وہ اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتا ہے۔ اگر کسی سے عشق ہے تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت پر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں۔ اگر کوئی گستاخی کرے گا، اگر کوئی بے ادبی کرے گا، اگر کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں نقص نکالے گا، کوئی اہانت کا مرتکب ہوگا، تو یہ امت مسلمہ وہ جذبہ، وہ درد رکھتی ہے جس کی بشارت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو دی تھی۔ اے میرے صحابہ، میں تمہیں مبارکباد دیتا ہوں ایمان والوں کے لیے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کون سے لوگ ہیں جن کو آپ مبارکباد دے رہے ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا بوجھو تو کون لوگ ہوں گے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ نبی ہوں گے۔ فرمایا نبیوں کے ایمان میں کوئی عجیب بات نہیں کہ ان کو مبارکباد دوں۔ یا رسول اللہ فرشتے ہوں گے۔ میں فرشتے تو رب کی بارگاہ میں رہتے ہیں، ان کی ایمان میں بھی کوئی عجیب بات نہیں۔ یا رسول اللہ پھر ہم ہوں گے۔ فرمایا تمہارے ایمان میں بھی کوئی عجیب بات نہیں، تم نے تو مجھے دیکھا، کلمہ پڑھا، تمہارے ایمان میں بھی کوئی عجیب بات نہیں۔ یا رسول اللہ کون لوگ ہیں جن کو آپ 70 بار مبارکباد دے رہے ہیں کہ ایسے ایمان والوں کو مبارکباد ہو؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ جو آپ کے بعد میں آئیں گے، مجھے دیکھا نہیں ہوگا لیکن مجھ پر مر مٹنے کے لیے تیار ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ تو حضور علیہ السلام کی ناموس، آپ علیہ السلام کی محبت، اور اسی محبت کے اظہار کے لیے آپ سب یہاں پہ جمع ہوئے، یہ بڑی بات ہوتی ہے اس دور کے اندر، آپس میں مل بیٹھنا، وقت نکالنا، حضور علیہ السلام کے ذکر کی محفل سجانا۔ یہ تو جو ذکر کی برکات سمجھتا ہے وہی اس کا اہتمام کرتا ہے کہ اس کی کتنی برکات ہیں، اور یہ وہ برکات ہیں جو نظر نہیں آتی لیکن ہوتی بہت کچھ ہیں، ہوتی بہت ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی برکات سب کو نصیب فرمائے، سب اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اپنے اعمال کی حفاظت کریں، اور جو اسلام جس طرح تجارت کا حکم دیتا ہے اس کا خیال رکھیں، اور سب سے بڑھ کر حقوق العباد اور حقوق اللہ کی ادائیگی کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھ سمیت سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، سب لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔